صبر کی وجہ سے. تو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی صحابیات صبر کیا کرتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ لڑ رہے ہیں, بھوک کا موقع ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگ گئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے, جا کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا کہ دیکھیں یا رسول اللہ میں نے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے. تو یہ پیٹ میں پتھر اس لیے باندھا جاتا تھا کہ تھوڑا سا پیٹ آگے نظر آئے, اگلی جو اگلا فریق ہوتا تھا اس کو دیکھ کے یہ نہ لگے کہ آئی کو کھپانے نے نہ ٹیڑھ وچ پڑے نے, اس لیے وہ پیٹ میں پتھر باندھا کرتے. جب حضرت جابر نے اپنا پیٹ کا پتھر دکھایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو ایک نہیں دو پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت جابر کو رونا آ گیا, کہا یا رسول اللہ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ بھوکے ہیں. گھر گئے, جا کر بیوی سے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا ہاں بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے. کہا بکری کا بچہ میں ذبح کرتا ہوں, تم کھانا پکاؤ, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں, جا کر آپ کو بلا کے لاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ چلے گئے. اب دو بچے تھے آپ کے, تو ایک دیکھ رہا تھا جب بکری کا بچہ حضرت جابر ذبح کر رہے تھے, تو وہ دوسرے کو بلا کے کہتے ہیں تجھے پتا ہے ابو نے بکری کیسے ذبح کی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کہا آ تجھے بتاؤں. وہ بچہ تھا, اس نے چھری پکڑی, اس کی گردن پہ چلا دی. جب بعد اس کو ہلایا تو وہ ہلتا ہی نہیں تھا, کہاں سے ہلتا, بیچارہ مر چکا تھا. اب یہ بھی بچہ تھا, اسے کیا پتا تھا کہ اس کی گردن پہ چلاؤں گا تو مر جائے گا. وہ چھت پہ تھے, وہ ڈر کے بھاگا, چھت سے گرا, وہ بھی مر گیا. اب دونوں مر گئے. حضرت جابر کی بیوی کا صبر دیکھیے گا. پتہ ہے آج اللہ کے رسول آمینہ کے لال ہمارے گھر تشریف لانا ہے, تو اگر ہم نے آج ماتم کرنا شروع کر دیا, آج ہم نے اس کا دکھ کا اعلان کر دیا کہ ہمارے بچے مر گئے ہیں, تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کا آنا جو ہے اس میں مزے میں کمی پڑ جائے گی. تو کیا ہوا؟ آپ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا, پچھلے کمرے میں رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا. حضرت جابر پہنچے سرکار کی بارگاہ میں, جا کے کان میں کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ تھوڑا سا کھانا بنایا ہے, گھر آئیں تشریف لائیں, میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلند آواز سے کہو. کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا سامان ہے, بس 2-3 بندوں کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا سنو اے صحابہ, جابر نے سب کی دعوت دی ہے, چلو سب اس کے گھر چل کے کھانا کھاتے ہیں. حضرت جابر پریشان ہو گئے, میں نے تو چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے, آٹا تھوڑا سا ہے, تو یہ اتنے لشکر کو کیسے کھلائیں گے؟ میں نے تو تھوڑے سے بندوں کا بندوبست 2-3 بندوں کا بندوبست کیا ہے, اب کیا ہوگا؟ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اعلان فرما دیا, کہا کہ سنو سب جابر کے گھر دعوت ہے, سب اس کے گھر چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تم جاؤ اور جا کر ہنڈیا کو پکاؤ اور میرے آنے تک اس کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا جب تک میں آ نہ جاؤں. حضرت جابر پریشانی کی حالت میں گھر پہنچے, آ کر بیوی کو یہ پریشانی بتائی کہ میں نے ایک کا کہا تھا حضور تو سب صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں. بیوی نے آگے سے یہ پریشانی بتائی کہ بچے تیرے دونوں مر گئے ہیں. اب دونوں کے لیے یہ پریشانیاں تھی, لیکن صبر تھا اور اللہ کی ذات پر توکل تھا. شوہر نے بھی بیوی کے اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کیا کہ جس ذہن کے ساتھ تم نے ان کو اندر رکھ دیا ہے کہ ہم اعلان نہیں کریں گے ہمارے بچے مر گئے, ٹھیک ہے میں بھی اس سے رضامند ہوں, اندر ہی رکھو. اب بیوی آگے سے جواب دیتی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں, جب وہ لے کے آ رہے ہیں تو ان کا کھانا بھی وہی کھلانے والے ہیں, آپ پریشان نہ ہوئیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا, آئے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا ارادہ ظاہر فرمایا, اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. آکے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں یا حسن ساتھ ہوتا ہے یا حسین ساتھ ہوتا ہے, آج آپ کے بچے ساتھ نہیں, آج کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے جابر کو کہیں اپنے بچوں کو بلائے, اس کے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جابر اپنے بچوں کو بلا کے لاؤ, ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے. اور جابر کو پتہ ہے بچے دنیا میں نہیں رہے, لیکن آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہیں کھیل کودنے چلے گئے ہوں گے, وہ گھر میں نہیں ہوں گے, کہیں دور چلے گئے ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک انتظار کرنا پڑے گا تب تک بیٹھے رہیں گے, جب تک نہیں آئیں گے تب تک کھانا نہیں کھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چولہے کے پاس گئے, تھوڑا سا مبارک لعاب ہنڈیا کے اندر ڈالا, تھوڑا سا لعاب دودھ مبارک آٹے میں ڈالا. کہا اب دیکھ جی چولہے کے اوپر رہنے دینا, نکالتے جانا. اور حضرت جابر کی بیوی سے کہا آٹا لیتی جانا, روٹیاں پکاتی جانا, تم
دیکھنا جتنے صحابہ ہیں سب کے لیے روٹیاں بن جائیں گی، آٹا ختم نہیں ہوگا، سالن بھی ختم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضد کی جب تک جابر تیرے بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، حضرت جابر کا ایمان کیجیے گا، کہا یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت جابر نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مر گئے ہیں، مرے ہوئے کو کیسے بلاؤ؟ صحابی کا آقا پہ ایمان اتنا تھا، حضرت جابر جاتے ہیں جا کے مرے ہوئے بچوں کے سر سے چادر اتار کے کہتے ہیں میرے بیٹا اٹھو، کملی والے نے بلایا ہے۔ دونوں اٹھ پڑے، دونوں اٹھے بھاگتے ہوئے آئے، ایک کو سرکار نے دائیں بٹھایا، دوسرے کو بائیں بٹھایا۔ جابر دوڑتے ہوئے بیوی کے پاس پہنچے، جا کر کہتے ہیں دیکھنا تیرے صبر کا اللہ نے بدلہ کتنا دیا ہے، تو نبی کی خوشی میں خوش رہی ہے، اپنے دو بچوں کی وفات پر تو نے ماتم نہیں کیا، تو نے واویلا نہیں کیا، تو نے تجھ کی فضا ضائع نہیں ہونے دی۔ وہ دیکھنا جو کملی والے کی بغل میں بیٹھے ہیں، دونوں آقا کے جسم کے ساتھ لگے ہیں اور لوٹ رہے ہیں میرے نبی کے لنگر رحمت کو۔ کھانا کھایا میرے محبوب نے، بچوں نے اپنا حال سنایا، آقا تو اگلا جہاں دیکھ آئے ہیں، اگر ہمیں لوٹا دیا ہے تو آقا ایک بکری کا بچہ ہے، ایک بکری ہے، صبح شام ہم دودھ پیتے ہیں، اس کا باپ غریب ہے، آقا ہمارا دودھ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ عرض کرتے ہیں جبال نبی کی بارگاہ میں آقا ہم تو زندہ ہو گئے، بکری کو بھی زندہ کرو، آقا ہم تو زندہ ہو گئے، بکری کو بھی زندہ کرو، تابد یہ گھر ہمارا پائندہ تابدہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے کھانا کھا لینے کے بعد ہڈیوں کو اکٹھا کیا، ان کے اوپر اپنا دستے مبارک پھیرا، کرنا پڑا، بکری پھر سے زندہ ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ سارا حضرت جابر کی اور آپ کی بیوی کے صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے پھر بچوں کو زندہ کر دیا، پھر بکری کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیوں فرمایا؟ ان کے صبر کے وجہ